ہمارا آپ سے یہی سوال ہے کہ اگر 164 کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اسے بھی پبلش کیا جائے اور اس میں ہمیں بتایا جائے کس کی نیگیٹو آئی ہے کس کی پوزیٹیو آئی ہے. اگر تمام بچوں کے میڈیکل ہوئے ہیں تو سامنے لائی جائیں رپورٹیں. پولیس نے پہلے دن جو موقف اپنایا وہ یہی اپنایا کہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے, کوئی ابڈکشن نہیں ہوئی, کوئی ریپ نہیں ہوا. جیسے ہی آہستہ آہستہ 164 کی سٹیٹمنٹ جو آن ریکارڈ آتی ہے اس کے بعد پولیس کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ جس مرضی بندے کو ملوث کر دے, کیونکہ مدعی جو اس کیس میں ہیں وہ بھی بیرون ملک سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں وکٹم جو بیرون ملک سے ہیں ان کو اس پاکستان میں فیئر انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو انہوں نے جاتے ہوئے ان کو پاکستان کا جھنڈا دیا, وہ اپنا اسی چیز کا اگر فیئر انویسٹیگیشن کا رخ ہی تبدیل کر دیا گیا, ان کو صرف یہ امیج بلڈ کیا گیا کہ پاکستان میں جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بہت فیئر ہو رہی ہے. جی سلمان بھائی بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ تمام پہلے تو سب سے پہلے میں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مقدمے میں جو پولیس کا پہلے دن موقف تھا اس میں اپنی باقاعدہ جو صحافی کردار تھا وہ ادا کرتے ہوئے اس پورے معاملے پہ نظر رکھی. اور جو پولیس کا پہلے دن کا موقف تھا کہ ہم نے بندے یہ ٹریس آؤٹ کیے اور جو وکٹم تھے ان دونوں کو پولیس نے بازیاب کروایا, اس چیز کو آپ لوگوں نے ان صحافیوں نے ایکسپوز کیا کہ یہ سارا میٹر ہوا کیسے ہے. سب سے پہلے میں آپ بتا دوں کہ میں اس کیس میں جو دو ایکیوزڈ ہیں سکندر عزیز اور ساجد کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. اس کیس میں جو ساجد ہے وہ اس گھر میں جو جہاں یہ وقوع یہ کہہ رہے ہیں الیجڈ ہوا ہے اس میں بطور گارڈ ہے, اور اس بیچارے کی 4 بیٹیاں ہیں, اس کا اس پورے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا سکندر اسلام آباد کا رہائشی ہے اور وہ بھی اس مقدمے میں وکٹمائز ہے. اسے بھی پورے انسیڈنٹ میں جہاں بھی اس کا کوئی ایف آئی آر میں ذکر نہیں ہے, جیسے وکٹم نے 164 کی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے ادھر کوئی اس کا ذکر نہیں کیا. اس کیس کی بہتر انویسٹیگیشن اگر لاہور پولیس کرنا چاہتی تو باقاعدہ جیسے رات کو دیوار پھلانگ کے مجسٹریٹ سے 164 کی سٹیٹمنٹ کی ریکویسٹ کی گئی, ویسے ہی پولیس اس مقدمے میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرواتی اور آئی ڈی پریڈ میں یہ چیز کلیئر ہوتی. جو وکٹم کو 8 ایکیوز کا یہ لاہور پولیس الیج کر رہی ہے جو موقع پہ پکڑے انہوں نے, ان کی باقاعدہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی جس کے بعد یہ چیز کلیئر ہو جاتی کہ آیا کہ کس بندے کا کیا رول ہے. یہاں پولیس نے پہلے دن جو موقف اپنایا وہ یہی اپنایا کہ کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے, کوئی ابڈکشن نہیں ہوئی, کوئی ریپ نہیں ہوا. جیسے ہی آہستہ آہستہ 164 کی سٹیٹمنٹ جو آن ریکارڈ آتی ہے اس کے بعد پولیس کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ جس مرضی بندے کو ملوث کر دے, کیونکہ مدعی جو اس کیس میں ہیں وہ بھی بیرون ملک سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں وکٹم جو بیرون ملک سے ہیں ان کو اس پاکستان میں فیئر انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو انہوں نے جاتے ہوئے ان کو پاکستان کا جھنڈا دیا, وہ اپنا اسی چیز کا اگر فیئر انویسٹیگیشن کا رخ ہی تبدیل کر دیا گیا, ان کو صرف یہ امیج بلڈ کیا گیا کہ پاکستان میں جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے بہت فیئر ہو رہی ہے. آیا کہ جو بندہ ویزا جاری کرنے والا فورین آفس ہے, آیا کہ آج اس کو ہم نے ریکارڈ پہ بتایا کہ شامل تفتیش کیا گیا؟ دا آنسر از نو. جب آپ کسی دو فورن کو فورین آفس ویزا جاری کرتا ہے باقاعدہ ادھر مقصد بتایا جاتا ہے اور اس انویسٹیگیشن میں کہیں ایلیٹ کلاس کے کسی بندے کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو یہ جو 2 بندے انہوں نے اپنی تعداد پوری کرنے کے لیے جس پہ سارا انہوں نے مدعا ڈالا وہ بیچارے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو ہمارا صرف یہ سٹانس ہے کہ اگر اس کو جے آئی ٹی بنا کے پورے مقدمے کو انکوائر کیا جائے تو اس میں بڑی حکومتی شخصیات کے انوالو ہونے کا لازمی جز پایا جائے گا. تو میری آپ تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جس طرح چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے لاہور پولیس ایک مجسٹریٹ کے گھر گھسی, اسی طرح آپ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اڈاپٹ کرتے. آپ اگر اسے لاہور سے جاتے ہوئے واپسی کا ٹکٹ دے سکتے ہیں لاہور پولیس, تو ان کو 1 دن کا سٹے کرواتے. تو یہ سارے وہ لو پولز ہیں جس نے اس پوری انویسٹیگیشن پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں. ابھی ہم نے جج صاحب کو یہ چیز بتائی ہے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہمارے یہ دونوں جو اکیوز جن کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں وہ اس میں مقدمے میں بے گناہ ہیں
اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ان کو جس طرح ایلیٹ کلاس کو انصاف ملا ان کو بھی ہم انصاف دلوانے. اچھا سلمان بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سکندر اور ساجد ان کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کا رضا ڈار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سر یہی تعلق تو پولیس نے ثابت کرنا ہے. ڈے فرسٹ سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آیا کہ کون سی ایسی CDR سامنے آئی جس میں اینتھنی اور وہ دوسری جو لڑکی ہے اس کا ان بچوں کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی ریلیشن ہے؟ کیا اس کا رضا ڈار کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ہے؟ The answer is no. وہ تو بیچارہ ایک گارڈ ہے جس پہ پورا مدعا ڈالا گیا ہے, وہ بیچارہ ایک گارڈ ہے اور اس کا اس پورے کیس میں صرف رول یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس میں سوالیہ نشان تو اسی وقت کھڑے ہو گئے جب پولیس نے کہا کہ ہم نے بندے پکڑ لیے ہیں اور باس نام کا بندہ بھی پکڑا گیا ہے. لیکن آج آپ کے سامنے آج کے دن تک اس باس نامی شخص کو آج تک عدالت پیش نہیں کیا گیا. اس پہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 10 مقدمات ہیں؟ آیا کہ اگر وہ لاہور پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو ودن 24 آور اسے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا. سلمان بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ سوشل میڈیا پہ خبریں یہ چلی کہ غیر ملکی جو خواتین تھی لاہور ایئرپورٹ پر وہ صلح کر کے واپس گئی ہیں, اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ سر غیر ملکی خواتین نے اگر صلح کی ہے تو وہ ان ایلیٹ کلاس کی حد تک کی ہے جن تک ہماری اور آپ کی اپروچ نہیں ہے, جن کے بارے میں سوال کرنا جرم ہو گیا ہے. اگر کوئی صحافی DIG کی پریس کانفرنس میں باقاعدہ سوال کر لیتا ہے تو وہ اسے جرائم کی کنسیڈر کرتے ہیں, کیونکہ یہ افسر شاہی کا رویہ ہے. اور پچھلے 3 سال سے یہ جو طریقہ کار تحریک انصاف کے کارکنان سے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ویسے ہی اس مقدمے میں کوئی انویسٹیگیشن میں ID پریڈ نظر نہیں آئے گی. کوئی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے بعد کے مرحلے میں 164 کی سٹیٹمنٹ میں کہیں ان بچوں کا نام کا ذکر نہیں ہے. آپ یہ چیز دیکھیں کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جس طریق کو ہوئی ہے اسی طریق کو 164 کی سٹیٹمنٹ ہوئی ہے. اگر یہ پولیس والے چاہتے ہیں تو ان کی 164 میں یہ کردار سامنے لا سکتے تھے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ہمارے بندوں پہ غلط الزام ہے. ہم نے یہ ہر حد تک کورٹ میں یہ چیز انشاءاللہ ثابت کرنی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. ان کی فیملیز کا کیا کہنا ہے, ان کے بارے میں بتائیے گا. سر ان کی فیملیز کو ان سے ملاقات تک کا کوئی رسائی نہیں دی جا رہی. ان بچوں کی ایکسیس جو کہ ایک ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے فیملی, ہم نے پہلے دن ہی اپنے موبائل فون دے دیے. ہم نے 1 بھی روپے کی کرپٹو کرنسی میں اپنے اکاؤنٹوں میں ہمارے کرپٹو کرنسی کا 15-20 ہزار پہ ایک جاب کرنے والے بندے کو کیا پتا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے, کیا معاملات ہیں. یہ تو ایلیٹ کلاس کے میٹر ہیں. ہم اس میں یہی چاہیں گے کہ جو رویہ بڑے لوگوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے ویسے ہی ان دونوں اکیوزڈ کے ساتھ بھی رکھا جائے. سلمان بھائی یہ بتائیں کہ صرف اس میں کیا صرف کرپٹو کرنسی جرم ہے یا اس کے علاوہ جو زیادتی کی گئی اور وہ کی ان کی دفعات بھی درج ہے؟ سر کرپٹو کرنسی اگر جرم ہے تو یہ آپ سب کے سامنے اس میں FIA کے افسران NCCI کے افسران شامل ہونے تھے. اگر یہ سارا معاملہ ایک کرپٹو, ہم نے تو پہلے دن کہا کہ ہمارا ان وکٹم سے نہ تعلق ہے, نہ ہم نے کوئی کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کی, نہ ہمارا وہ گھر ہے, تو ہمیں کیوں انوالو کیا گیا؟ تو یہی بتایا گیا کہ جی کرپٹو کا معاملہ ہے. جب میڈیا نے اس چیز کو ایکسپوز کیا کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس میں یہ لوگ ملوث ہیں, تو اس کو ایک اور رنگ دینے کے لیے انہوں نے یہ DNA رپورٹ تیار کر لی. اور DNA رپورٹ کو اگر ہمارا رائٹ ہے 164 کی سٹیٹمنٹ کو یہ پبلکلی بتا سکتے ہیں تو DNA رپورٹ کیوں نہیں پبلش ہوئی؟ کیونکہ اس میں سارے معاملات, اگر آپ نے 8 بندوں کے کروائے ہیں, آپ کو چونیا کا کیس یاد ہوگا جس میں یہ بچوں کا ریپ ہوا تھا, تو اس میں DNA کی رپورٹ کہاں پورے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا. کیا اس میں وہ شامل نہیں ہے؟ کیا ان چیزوں کو آپ کو میڈیا کے سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے؟ یہی وہ انویسٹیگیشن کے فیکٹر ہیں جو ہم آج بھی کہتے ہیں ان پہ سوالیہ نشان. اچھا سلمان صاحب مجھے یہ CTD میں کیوں نہیں بھجوایا گیا اس کیس کو؟ سر یہ تو پولیس بہتر بتا سکتی ہے, کیونکہ اس مقدمے میں جیسے غریب کا بچہ وہاں انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوتی. منتہا کیس جو آپ کے سامنے ہے, کوئی انویسٹیگیشن بعد میں رپورٹیں آتی ہیں اور وہ بچہ بعد میں پتہ چلتا ہے کیسے ہو گیا. اس میں ہم کہیں گے اس کی فیئر انویسٹیگیشن JIT کر سکتی ہے اور کسی جوڈیشل افسر کی سربراہی میں اس میں باقاعدہ ایک بینچ تشکیل ہو اور اس پورے معاملے کو جہاں ملکی سالمیت کی بات ہو وہاں کہاں آپ اور میں اور جرنلسٹ اس مقدمے کو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سلمان صاحب, ابھی تک جب کی CCD بنی ہے 2000 سے زائد جو ہیں وہ ماورائے قتل ہو چکے ہیں,
جس میں ایک آسٹریلیا سے جو بچی تھی وہ بیچاری آئی, وہ CCD کی جو ہے وہ فائرنگ کا شکار ہوئی, اس دنیا بانی سے کوشش کر دی. اس کے بعد منتھا کا کیس آپ کے سامنے ہے, جبکہ جو فورینسک بھی نہیں ہوئی تھی, پوسٹ مارٹم بھی نہیں تھا ہوا, اس کو جو ہے پار کر دیا. کیا لگتا ہے جو یہ ملزمان جنہوں نے اغوا کا مقدمہ جن پہ ہے, جن پہ زیادتی کے الزامات ہیں, اگر ثابت ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ CCD کے حوالے کرنا چاہیے؟ سر یہ تو لاہور پولیس بہتر بتائے گی. آپ کے سوالات کے جواب اس دن DIG صاحب بڑے اچھے طریقے سے دے رہے تھے کہ ان کی اپنی جورسڈکشن ہے, جس مقدمے کو چاہے CCD کے ہینڈ اوور کر دیں, جس مقدمے کو چاہے وہ لیڈ کا پریشر. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک DIG لیول کا بندہ جب اسے پتا چلتا ہے کہ فلانا بندہ اس مقدمے میں ملوث ہے, وہ اجازت لے رہا ہے کہ جناب آپ کے مقدمے میں آپ کا بچہ ملوث ہے. یار کیا آپ نے بنانا اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, آپ DIG ہیں اس مقدمے میں اور آپ فیئر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور آپ میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اوپر سے اجازت لی پکڑنے کے لیے. بتا دیں ایک آخری چیز بتا دیں کہ پولیس نے کہا کہ ملزمان کے DNA میچ کر گئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ملزمان بے قصور ہیں, جب DNA کا مطلب میچ کرنے کا مطلب ہے کہ ریپ کو ثابت ہو گیا. پھر وکاس بھائی کیا آپ نے وہ DNA کی رپورٹ دیکھی ہے؟ ہمارا آپ سے یہی سوال ہے کہ اگر 164 کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اسے بھی پبلش کیا جائے اور اس میں ہمیں بتایا جائے کس کی نیگیٹو آئی ہے کس کی پوزیٹیو آئی ہے. اگر تمام بچوں کے میڈیکل ہوئے ہیں تو سامنے لائی جائیں رپورٹیں. ہمارا صرف یہ سٹانس, ہم نہیں کہتے کہ یہ ظلم نہیں ہوا, یہ معاملات نہیں ہوا, ہمارا سٹانس یہ ہے کہ سلیکٹیو انویسٹیگیشن نہ کی جائے. اچھا, ہماری میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے, فیصل کامران کے حوالے سے ان پہ بھی الزام ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے گھر انہوں نے وہ SHO بھیجا, اس سے بات بھی کروانے کی کوشش کی گئی. کیا لگتا ہے ان کی موجودگی کے اندر فیئر ٹرائل ممکن ہے؟ سر پولیس کی موجودگی میں فیئر ٹرائل کہاں ممکن ہوگا؟ آپ فیصل کامران صاحب کی بات کر رہا ہوں. سر میں اس لیول جو فیصل کامران بھی تو پولیس کا حصہ ہے, اس میں FIA کے افسران, جوڈیشل آفیسر شامل کیا جائے. اس میں تو وکٹمائز اگر دیکھا جائے تو ایک جوڈیشل افسر بھی ہے جس کے گھر آدھی رات کو ریڈ ہوتا ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی. اگر اس میں وکٹمائز دیکھا جائے تو ہر وہ بندہ ہے جو اس مقدمے میں بیچارہ خام خواہ اس کو کیا اس کا قصور تھا کہ وہ 2 بجے اس کے گھر جاتا ہے. اس طرح ہم JIT کا مطالبہ کر رہے ہیں. تھینک یو. تھینک یو سر.